دھوکہ دہی سے انسان کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا. سکون خیر خواہی کے اندر ہے, بھلائی کے اندر ہے, دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کے اندر ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام جب خلیفہ فون کرتے, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود اگلے بندے کو کیا دیتے, تیری چیز اتنی زیادہ قیمتی ہے, خریدنے والا. ایک صحابی وہ سادہ ہی طبیعت کے مالک تھے, بازار میں جاتے لوگ ان سے جو ہے وہ سودا خرید لیتے, چیزیں خرید لیتے, کم پیسوں کے اندر ان کو گھاٹا پڑتا, نقصان. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص بولا والا ہے, سادہ آدمی ہے, سادہ انسان بنتا ہے. فرمایا کہ جب بھی تجارت کرنی ہے ساتھ یہ ضرور بولتا ہے, نام خلاف آتا, دھوکہ نہیں ہوگا, خلافہ نہیں ہوگا. اگر ان کے بات میں پتہ چل گیا تو دھوکہ دیا ہماری بات ہے, یہ سودا نہیں رہے گا. صحابہ کرام بڑی صاف ستھری تجارت کرتے تھے, بڑا صاف ستھرا کاروبار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قرار اور وہ برکت اللہ نے ان کے مال میں رکھی تھی, اطمینان رکھا تھا. باوجود اس کے اندر وہ بہت زیادہ مالدار تھے, اللہ نے زندگی کے اندر سکون رکھ دیا. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیع کرنے والے, خرید و فروخت کرنے والے اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک جدا نہیں ہو جاتے. سودا کر بیٹھے ایک جگہ مجلس میں, جب تک ان میں سے کوئی بندہ ان کا چلا نہیں جاتا تب تک وہ سودا پکا کرنے کا اور نصب کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ختم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پکا بھی کر سکتے ہیں. ایک سادہ کا بدل جانا, اگر دونوں سچ بولے, دونوں معاملے کی صحیح وضاحت کرتے, بری کا نفع ان دونوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں. دونوں ہی اگر صحیح بات کر دے, غلط بیانی نہ کرے, جھوٹ نہ کرے, دھوکہ نہ دے, سچائی کے ساتھ سودا کرے, اللہ ان کے برکت دیتا ہے. خریدنے والے کو اللہ برکت عطا کرتا ہے, بیچنے والے کو زیادہ برکت دیتا ہے. وہ ایک اگر دونوں معاملے کو چھپائے یا جھوٹ بولے, محی کا جو بارہ کا تو بڑی ایمان آپ نے بنا اور ان کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے, مٹا دی جاتی ہے برکت. جب انہوں نے غلط بیانی کر کے سودا بیچنا ہے, اگلے بندے نے بھی غلط جو ہم نے بات کرنی ہے, تو پھر وہ نہ خریدار کو سکون ہونا ہے, نہ اس کو اطمینان ہونا ہے, نہ بیچنے والے کو اطمینان ہونا ہے. اللہ نے ان دونوں کے بعد سے برکت کو ختم کر دیا. اس لیے میرے بھائیو آج کل ہمارے جو معاملات میں گڑبڑ ہے نا, یہ بے دردی کی بڑی وجہ ہے. جتنا مرضی کمائے, جتنی مرضی سوئے رہ جائے, جتنا مرضی جو ہے وہ آپ پورے کا پورا بازار خرید کر بیچ دیں, جو مرضی کر لیں, زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے, اللہ کا شکر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ شکر کی طرف ہم آتے اس لیے کہ اللہ نے اس بات میں برکت نہیں ہوتی, برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ خیر خواہی کا جو جذبہ ہے, بھلائی کا جو جذبہ ہے ایک مسلمان کے دل میں ہونا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. وغیرہ اس کے علاوہ بندہ کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا. اس کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ سب دے رکھتا مال ہوگا. تو سب سے اہم چیز جو ہے اس معاملے کے اندر وہ خیر خواہی ہے, بھلائی ہے, ایک دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا. ہاں آپ جائز کمائیں, نفع کمائیں, بتا کر کمائیں, نہ بتائیں, کم از کم اپنا سودا بیچتے وقت جھوٹ سے بچیں, جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں, اپنا جائز منافع رکھیں. اس میں شریعت کوئی منع نہیں کرتی, لیکن دھوکے دے دے کر لوگوں کو لوٹنا اور اس طرح کا کاروبار کرنا, اللہ کی قسم یہ خلق خدا کے ساتھ بڑا ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی نہ اس کو برکت دیتا ہے, نہ اس کو سکون زندگی دیتا ہے, اور اس کی ساری زندگی محسوس کی ماری ہوتی ہے, کوئی عبادت کی قبول نہیں ہوتی, اس لیے حرام کما ہے.
کرنے والا بندہ اللہ اس کی عبادت بھی پوری نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اسے مستقبل ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے کاروبار اپنے معاملات کا جائزہ لے, صاف ستھرا رکھے ان کو, گڑبڑ نہ کرے. وغیرہ یہ دنیا 4 دن کی ہے, 2-4 دن سکون کے ساتھ گزار کے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ نے ہر بندے سے پائی کے ساتھ دینا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے مال کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, کیسے معاملات کیے. ہم آج ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے صحیح طور پر. ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا, یہ کیس چل جاتے ہیں بڑے بڑے مالداروں کے, سیاسیوں کے, وہ ان کو کورٹ پکڑ لیتی ہے, وہ نیب ان کو قتل کر لیتی ہے. وہ اپنی زندگی کا یہ 4 دن کی زندگی کا حساب نہیں دے سکتے کہ یہ بلڈنگ, یہ پراپرٹی, یہ چیز کہاں سے لی, کیسے بنائی, یہ حساب نہیں دے سکتے. اللہ کے دربار میں سب کا حساب دے رہا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو بے پردگی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خیر خواہی موجود نہیں ہے, ہمدردی موجود نہیں ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو کافی جگہ پہ جان بیٹھا ہوگا. یہ خیر کرے اپنے اندر جذبہ پیدا کرے, ہمدردی پیدا کرے. سمجھے یہ میرا مسلمان بھائی ہے, خیر خواہی کرنی ہے اس کے ساتھ. یہ میرا بھائی ہے ایمان کے اندر, اسلام کے اندر, اس کے ساتھ میرے خیر خواہی کرنی ہے. یہ جذبہ رکھیں گے تب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی چیز ایک اور ہے, وہ ہے جتنا اللہ نے مال دیا ہے اس پر قناعت کرے, اس پر راضی ہو جائے. جب انسان اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتا ہے, قناعت اختیار کرتا ہے, اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. اور اگر وہ قناعت اختیار نہیں کرتا, ہر وقت اپنا جو ہے وہ رونا روتا ہی رہتا ہے, پھر اللہ اس کو سکون نہیں دیتے, اس کو بھی اللہ برکت عطا نہیں کرتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما آتا. اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش دونوں طرح کرتا ہے, مال دے کر بھی آزماتا ہے, مال نہ دے کر بھی آزماتا ہے, فتح دے کر بھی آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ ہر طرح سے آزماتا ہے, مال دے کر بھی آزماتا ہے, مال دے کر بھی آزماتا ہے. اب فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتے ہیں جب مال دیتے. فَإِن رَاضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُرِّ كَنَهُ. فرمایا اگر وہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ اس کو برکت عطا کر دیتے ہیں. وَوَسَعَهُ اللہ مزید اس کو حصے دیتے ہیں, بڑھاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يَرْضَ وَلَمْ يُبَارِكْ لَهُ. فرمایا کہ اگر وہ راضی نہیں ہوتا اللہ کے اس فیصلے پر, اللہ کی اس تقسیم پر جو اللہ نے اس کے حصے میں رکھ لیا, اس پر راضی نہیں ہے, فرمایا کہ اس کو برکت نہیں ملتی. وَلَمْ يَزِدْ لَهُ عَلَىٰ مَا كُتِبَ لَهُ. اللہ اس کا مال کبھی زیادہ نہیں کرتے, نہ شکری کرتا رہتا ہے, قناعت اختیار نہیں کرتا. اللہ نے جو جاب دی ہے, جو کاروبار دیا ہے, جو ہنر دیا ہے, اس پر راضی ہو جائے. جیسا بھی ہے اس پر کاربند رہے, محنت کرے, کوشش کرے. ہمارا کام محنت کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, خیر خواہی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, امانت دیانت کے ساتھ محنت کرنا ہے. رزق دینا ہمارے رب کا کام ہے, مال دینا ہمارے رب کا کام ہے. اللہ سے مانگے, برکت کا سوال کرے, محنت کرے, کوشش کرے, اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قرار اختیار کرے, اس پر رک جائے, ٹھہر جائے. ابن آدم کی یہ عادت ہے, وہ مالی مالی بس میرا مال میرا مال, مال آنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, اس کو ابن آدم کے پیٹ کو مال نہیں بڑھ سکتا, قبر کی مٹی بڑھے گی. بندہ مال کماتا کماتا کثرت کا طالب رہتا, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ نے تمہیں یہ جو مال کی کثرت کی حرص اور لالچ ہے, اس میں تمہیں غافل کر دیا تاکہ یاد سے حتی زرتم المقابر, حتی کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو, قبروں کی زیارت. بندہ کماتا کماتا مر جاتا ہے, کبھی راضی نہیں ہوتا, خوش نہیں ہوتا, بریک نہیں لگاتا, بس کثرت کا طالب.
برکت کا